السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 دوست تھے، ایک مولوی، ایک ہندو اور ایک سردار۔ ان تینوں نے ایک دن مشورہ کیا، کیوں نہ ہم سب پیسے ملا کر بریانی پکائیں۔ چنانچہ سب نے پیسے ملا کر بریانی تیار کر لی۔ جب بریانی تیار ہوئی تو بریانی کو دیکھ کر مولانا صاحب کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا منصوبہ تیار کیا جائے جس سے ساری بریانی میں اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں اور ان دونوں کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری بریانی اسی طرح ڈھانپ کر رکھ دی جائے اور سب سو جائیں۔ صبح ہر شخص اپنا اپنا خواب سنائے گا، جس شخص کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہی ساری بریانی کھائے گا۔ مولانا کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ سب ان پڑھ ہیں اس لیے میں ان کو اپنی باتوں میں الجھا کر ساری بریانی اکیلا ہی کھا جاؤں گا۔ سب اس کی بات پر رضامند ہو گئے اور سو گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بھوک نے سردار کا برا حال کر دیا۔ اس نے بہت سونے کی کوشش کی مگر بھوک کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا خواب تو تب ہی آئے گا جب نیند آئے گی، اس لیے بہتر ہے تھوڑی سی بریانی کھا لیتا ہوں تاکہ نیند آ سکے۔ وہ چپکے سے اٹھا اور مولانا کی چارپائی کے نیچے سے بریانی کی دیگچی نکالی اور بریانی کھانا شروع کر دی۔ بریانی بہت مزیدار تھی، اس لیے سردار ساری بریانی کھا گیا اور پھر آرام سے سونے لگا۔ صبح کے وقت مولانا صاحب نے دونوں کو جگایا اور کہا کہ سب اپنا اپنا خواب سنائیں۔ ان دونوں نے ضد کی کہ مولانا صاحب آپ پڑھے لکھے ہو، اسی لیے خواب سنانے کی ابتدا آپ ہی کریں۔ اس لیے سب سے پہلے مولانا صاحب نے خواب سنایا کہ رات میں عرش معلیٰ پر گیا تھا، وہاں بہت سیر کی، بہت کچھ دیکھا۔ سب نے کہا کہ واقعی بہت اچھا خواب ہے۔ اس کے بعد ہندو نے اپنا خواب سنانا شروع کیا کہ وہ خواب میں دریائے گنگا پر گیا تھا، وہاں وہ کافی دیر تک نہاتا رہا جس سے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ اب ان دونوں نے سردار سے کہا کہ تم اپنا خواب سناؤ۔ یہ سن کر سردار نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو سردار نے بتایا کہ رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اس کے پاس 2 فرشتے آئے اور اس کو کہنے لگے کہ بریانی کھاؤ۔ جب میں نے بریانی کھانے سے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگے، مجبوراً مجھے بریانی کھانا پڑی۔ جب آدھی ختم ہوئی تو میرا پیٹ بھر چکا تھا، اس لیے میں نے مزید کھانے سے انکار کر دیا تو وہ پھر مجھے زور زور سے مارنے لگے، اس لیے مجبوراً مجھے ساری بریانی کھانی پڑی۔ اس کی یہ بات سن کر مولانا صاحب جھٹ سے بولا، ارے پاگل، اگر تجھ سے ساری نہیں کھائی جا رہی تھی تو مجھے جگا لیتا، میں کھا لیتا باقی۔ سردار کہنے لگا، میں گیا تھا آپ کو جگانے، آپ اس وقت چارپائی پر نہیں تھے، میرا خیال ہے آپ اس وقت عرش معلیٰ کی سیر فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ہندو کہنے لگا، تو آپ مجھے ہی جگا لیتے۔ سردار کہنے لگا، میں آپ کو بھی جگانے گیا تھا، آپ کے صرف کپڑے پڑے تھے چارپائی پر، غالباً آپ بھی اس وقت گنگا پر نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس ویڈیو کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی کو کم عقل یا کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ موت کے فرشتے نے آ کر جب بابا جی کو بتایا کہ میں تمہاری جان لینے آیا ہوں تو بابا جی مسکرائے اور ساتھ میں بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ بیٹھی ہے، لے جاؤ اسے۔ کرایہ دار، عجیب مکان ہے،
میں نے رات کو یہاں فرش پر چوہے لڑتے دیکھے ہیں۔ مالک مکان: تو کیا آپ 50 روپے میں سانڈوں کی لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں؟ قدیم نوادرات جمع کرنے کی شوقین ایک خاتون نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی دکان کے کاؤنٹر پر بلی کو جس پیالے میں دودھ پلا رہا ہے اس چینی کے قدیم پیالے کی قیمت $30,000 سے کم نہیں ہے۔ خاتون نے سوچا کہ شاید یہ شخص اس پیالے کی قیمت سے نا واقف ہے۔ اس خاتون نے اپنے طور پر بے حد چالاکی سے کام لیتے ہوئے دکاندار سے کہا، جناب کیا آپ یہ بلی فروخت کرنا پسند کریں گے؟ تو شخص نے جواب دیا، یہ میری پالتو بلی ہے، پھر بھی آپ کو یہ اتنی ہی پسند ہے تو $50 میں خرید لیجئے۔ خاتون نے فوراً $50 نکال کر اس شخص کو دیے اور بلی خرید لی، لیکن جاتے جاتے اس دکاندار سے کہا، میرا خیال ہے کہ اب یہ پیالہ آپ کے کسی کام کا نہیں رہا، براہ کرم اسے بھی مجھے دے دیجئے، میں اس پیالے میں بلی کو دودھ پلایا کروں گی۔ دکاندار نے کہا، محترمہ میں آپ کو یہ پیالہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس پیالے کو دکھا کر اب تک 300 بلیاں فروخت کر چکا ہوں۔ لڑکا: ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والد: پہلے اپنی ماں سے جا کر معافی مانگو۔ لڑکا: پر ابو کیوں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ والد: تم جا کر معافی مانگو۔ لڑکا: پر ابو ہوا کیا ہے؟ والد: پہلے جا کے معافی مانگو۔ لڑکا: لیکن ابو بتائیں تو صحیح کس بات کی معافی مانگوں؟ والد: پہلے تم جا کر معافی مانگو۔ لڑکا: ابو دیکھیں بتائے تو ہوا کیا ہے؟ والد: پھر وہی بات، پہلے جا کے معافی مانگو۔ لڑکا: اوکے ابو مانگ لیتا ہوں امی سے معافی۔ والد: شاباش بیٹا، اب تم تیار ہو شادی کے لیے، بلا وجہ معافی مانگنا سیکھ گئے ہو۔ ایک بزرگ بس میں سوار ہوئے تو کنڈکٹر نے کہا، بابا جی آگے چلے جائیں۔ آگے پہنچے تو ڈرائیور نے کہا، بابا جی آپ پیچھے چلے جائیں۔ پیچھے سے کنڈکٹر غصے سے بولا، بابا جی آگے جائیں آگے۔ بابا جی چلتی بس میں چلتے ہوئے آگے پہنچے تو ڈرائیور نے بیک میرر سے دیکھتے ہی کہا، بزرگوں پیچھے جائیں پیچھے۔ بابا جی نے ایک نظر کنڈکٹر کو دیکھا اور ایک نظر ڈرائیور کو دیکھ کر بولے، اوے بے غیرتو، جے میں ٹر کے ہی جانا سی تے بس تے میں ایمبولینس چڑھیاں۔ بیوی نے شوہر سے کہا، میں چھپتی ہوں، تم مجھے ڈھونڈنا، اگر ڈھونڈ لیا تو ہم شاپنگ پہ چلیں گے، آج دوسرا دن ہے۔ بیوی خود شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔